پڑھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ معزز اساتذین علم، ارباب فضل و دانش، معزز موقر محترم محتشم سامعین کرام، طلبہ اعظام، آج ہم اللہ کے فضل سے، اس کے خاص کرم سے اور اس کے بندوں کے کیے ہوئے اس کام اور محنت کی وجہ سے قرآن مجید کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوتوں کو سن کے دلوں کے زنگ وہ اتر رہے ہیں۔ ایمان، نور، مٹھاس، چاشنی، شیرینی وہ محسوس ہو رہی ہے۔ گویا کہ ان الذی احیاھا لمحیی الموتى، فرمایا آسمان سے ہم پانی کی بارش برسا کے مردہ زمین کو تمہارے سامنے زندگی برستے ہیں۔ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، وہ پھوٹتی ہے اور اس پہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں اور شادابی لہلہاتی ہے اور کھیت رونق پاتے ہیں۔ تمہاری جسم روح کی غذا بنتے ہیں۔ جس طرح آسمان سے ہم پانی برسا کے مردہ زمین کو تمہارے سامنے زندگی بخشتے ہیں، اسی طرح ہمارے قرآن کے اندر یہ طاقت ہے، یہ تاثیر ہے کہ ہم اسے آسمان سے اتار کے مردہ ضلعوں کو زندگی بخشتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، ہم چاہیں تو اس قرآن کی کرامتیں اور معجزے ظاہر کرنے پہ آئیں۔ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جب یہ پڑھا جائے پہاڑ اس کو سن کے چلنا شروع کر دیں، جلال میں آ جائیں، خشوع میں آ جائیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها للناس۔ یہ ہم نے لوگوں کے لیے مثال بیان کی ہے کہ ہم قرآن کے معجزے تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر کریں تو تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھو۔ او قطیت به الارض، کہ زمین کے قطع کٹ کٹ کے کس طرح گر رہے ہیں۔ او کلم به الموتى، اگر ہم اس کی کرامتیں اور اس کے معجزے ظاہر کرنے پہ آئیں تو تم ان آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ کس طرح مردوں کو زندگی بخش رکھا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے مردوں کو حیات عطا کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے ان معجزوں کو، ان کرامتوں کو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آنکھیں بند ہونے کے بعد ایک نئے جہان کے لیے تمہارے لیے چھپا رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے اس قرآن کے کون کون سے معجزے ظاہر ہونے والے ہیں، کون کون سی کرامتیں ظاہر ہونے والی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جن عزیز طلبہ نے، عظیم 12 سپوتوں نے قرآن مجید حفظ کیا، ان سے آپ پوچھئے، سورہ معارج ان سے پڑھئے، سورہ حقہ ان سے پڑھئے، سورہ عبس ان سے پڑھئے، سورہ تکویر پڑھئے کہ کس پریشانی کی کیفیت ہوگی جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندروں کے اندر آگ بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی جائے گی۔ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور عورت اپنے خامن سے، خامن اپنے عورت سے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور ایک جگہ ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنے بیٹے چھوڑے گا، اپنے ساتھی چھوڑے گا۔ آج دنیا کے اندر اپنے یاروں کی محفل نہیں چھوڑ رہا، گانے کی محفل نہیں چھوڑ رہا، قوالی کی محفل نہیں چھوڑ رہا، دنیا کی رنگینی، رعنائی، شادمانی اور لذت اور کھانے اور شادی کے فنکشن نہیں چھوڑ رہا، بیٹے کو نہیں چھوڑ رہا، سکول کے فنکشن کی قربانی نہیں دے رہا۔ میری مصروفیت ہے، میرے بچے کی ڈگری کا مسئلہ ہے، میرے بچے کے سکول کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تیرے سارے مسئلے
کوئی مسئلے نہیں. جب تو قیامت کے دن آئے گا, قرآن جب تیرے ساتھ نہیں ہوگا تو تب تجھے معلوم ہوگا کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میرے ساتھ نہیں ہے. کاش میں دنیا میں جاؤں, قرآن کو اپنا ساتھی بناؤں. من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ, جس نے اس قرآن کو آنکھوں کے سامنے رکھا, سینے سے لگایا, پڑھا, محبت کی, اس کی محفل میں بیٹھا, اس کی بزم میں بیٹھا, اسے سیکھا, اسے پڑھ کے, اسے سن کے لذت محسوس کی. خیرکم من قرأ القرآن وقرأ, کائنات کے ان بہترین لوگوں میں شامل ہوا جنہیں اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے چن رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے جنہیں قرآن سکھانے کے لیے چن رکھا تھا. قرآن کی خدمت کرتا تھا, کبھی طالب علموں کی خدمت کرتا تھا, کبھی ان کے کھانے کا انتظام کرتا تھا, کبھی ان کو مسکراتی جبین سے دیکھ لیتا تھا. ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی طرف راغب ہونے والوں کو, محبت سے دیکھنے والے کو بھی قیامت کے دن اللہ محروم نہیں کریں گے. اور مرنے کے بعد جب یہ اگلے جہاں میں آئے گا, اسے پتہ چل جائے گا اصل کیا مسئلہ ہے, مسئلہ کیا ہونا چاہیے تھا, ٹینشن کس چیز کی لیتا رہا, ٹینشن کس چیز کی لینی چاہیے تھی. پھر خدا کے دربار میں اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, روئیں گے, چیخو پکار کریں گے, رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ, اللہ ہمیں واپس بھیج, یہاں سے نکال. أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ, اللہ ہم نے مان لیا, فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا, ہم نے اپنے گناہوں, سستیوں, کمیوں, کوتاہیوں کو مان لیا. فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ, نکلنے کا کوئی رستہ ہے, نکلنے کا کوئی رستہ بتا, نکلنے کی کوئی سبیل نکال. کیا کہا جائے گا, ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ, تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا, قرآن کی طرف بلایا جاتا تھا, کفرتم, تم انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا, جب دنیا کی رنگینی, جب دنیا کے بابوں کی کرامتیں تمہارے سامنے, سیاستدانوں کی کرامتیں جب یہ بیان کی جاتی تھی, اللہ کی شان کے جملے ان کے بارے بولا جاتے تھے, تم بڑے خوش ہوتے تھے, میرے قائد کی تعریف ہو رہی ہے, میرے لیڈر کی تعریف ہو رہی ہے. جہاں قرآن کی محفل ہوتی تھی تم نہیں بیٹھتے تھے. جب تم نے ان محفل سے, ان اللہ کے دین کی بزموں سے اپنے آپ کو محروم کیا, جی چرایا, تو جاؤ پھر ہم نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم نے اس کی دنیا کو بھی تنگ کر دیا. اور قیامت کے دن جب اٹھایا تو اندھا کر کے اٹھایا اور کہنے لگا اللہ میری آنکھیں تھی. فرمایا ہمارے کاغذوں میں وہ آنکھیں نہیں ہیں جو ساری کائنات کے اخبار دیکھتی ہیں, ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں, لیکن قرآن کا صفحہ دیکھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں. میں خدا کے نزدیک وہ آنکھیں نہیں ہیں, لہٰذا دنیا میں تھی, آج میں نے ان کو نبی نہ کر کے اٹھایا. ہمارے اداروں میں آپ قاری عبدالسلام صاحب سے پوچھئے کتنے بچے نبی نے ہیں جنہیں قرآن مجید حفظ ہے, اللہ کا پورا کلام یاد ہے. اللہ کی قسم نبینا وہ نہیں, نبینا وہ ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ قرآن نہیں پڑھتا, قرآن کی محفل میں نہیں بیٹھتا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, اگر کوئی مشرک کافر تمہیں یہ کہے کہ قرآن مجید سننے کا موقع فراہم کرو, میں اللہ کا قرآن سننا چاہتا ہوں, اس کی کو ذرا کم کر دیں, میں قرآن مجید سننا چاہتا ہوں, مجھے قرآن مجید سننے کا موقع فراہم کرو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی یہ لا ریب کتاب کہتی ہے اے مسلمانوں تم اسے قرآن سننے کا موقع فراہم کرو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, اللہ کے بول سن لے, اللہ کے جملے سن لے. قرآن مجید سننے کا موقع فراہم کرنا یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے آج ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوتیں سن رہے ہیں, اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو اللہ محروم نہیں کرتے. وَاجْتَمَعَ قَوْمٌ بَيْتٌ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتَذَاكَرُونَ الْقُرْآنَ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں, پروں کا حصار اس کے ارد گرد باندھ دیتے ہیں, آسمان سے رحمت اترتی ہے, اس محفل پہ سایہ کنا ہو جاتی ہے. یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. اور ایک شخص بڑا باہر بیٹھا ہوتا ہے, ڈرائیور تھا, ویسے کام آیا تھا, قرآن کی محفل کے لیے نہیں آیا. جب اس کا نام اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اللہ قرآن کی محفل تھی, قرآن سنایا پڑھا پڑھایا جا رہا تھا, محفل اس نے قرات تھی, تیرے قرآن کو خوبصورتی سے قرآن کرام پڑھ رہے تھے, لوگ سن کے محظوظ ہو رہے تھے. یہ بندہ باہر بیٹھا تھا, اسے کسی بندے سے ذاتی کام تھا, یہ اس محفل کے لیے نہیں آیا. حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکا جلیسہم, جو قرآن سننے والوں کے قریب بیٹھ جائے میں اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا. اوتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے, کسے نے تیری بات پوچھنی, یہ ساری پھول نکل جانی. ایتھے پھڑ لو پہیے, میرا فنکشن, میری سیاست, میرا ایونٹ, میرا لیکچر, میری ڈیوٹی, میرا بزنس, سب کچھ دھرے گا.
पत्थरा रह जाएगा। ला यस्ततियून तौसिया, जब हम इस तरह अपने हाथ की मजबूती से तुम्हारी गिच्ची को पकड़ेंगे ना, हम तुम्हें वसीयत करने की भी मोहलत नहीं देंगे। तुम गाफिल हो, हमने अपने बोल तुम्हें दिए। इस कुरान के बाद कोई किताब नहीं, क़यामत आने वाली है, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। जाल बकरा, जातिल बकरा, वाली इमरान, अल गुमामान, कोई साया नहीं होगा। कायनात झुलस रही होगी। सूरतुल बकरा अगर पढ़ी होगी, इससे मोहब्बत की होगी, ये तुम्हारे सर पे साया बन के आ जाएगी। वसाहिबतिही वाखी वफसीलतिही लती तुवी, अल्लाह मेरा बेटा ले ले जिसकी फीस की खातर मैं बेईमानियां ठगियां करता था। मेरे बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, कुरान नहीं आता, कोई टेंशन नहीं। फिजिक्स की टेंशन, केमिस्ट्री की टेंशन, दुनिया के उलूम व फनून की टेंशन। अभी तक ऐसे लोग हैं। मेरे पास पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब दाखिले के लिए आए, कहने लगे हमने सुना कि तुम स्कूल का इंतजाम चला रहे हो। मैंने कहा मैं चला रहा था स्कूल का इंतजाम, मैं साथ साथ चला रहा था, लेकिन लोग हमारे पास स्कूल के लिए आते थे। किसी चौक पे खड़े हो जाएं, गाड़ियां देखें तो सारी गाड़ियां स्कूल को जाती हैं, मदरसे को कोई गाड़ी नहीं जाती। जो चंद बच्चे रिक्शों पे बैठ के हमारे पास आते हैं वो भी स्कूल की तलाश में आ गए, लिहाजा मैंने बंद कर दिया। कहने लगा हजरत 2 साल में इसे हम तर्जमा पढ़ाएंगे, इसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, फिर इसको जॉब नहीं मिलेगी। मैं कहा जन्नत मिलेगी। सारी कायनात की जॉब पे बिजनेस, सरमाया, पैसा, हफ्ता कलीम की दुनिया, बहरो पर की दुनिया, खुश की तरी की दुनिया, ये चीन, ये सारे का सारा सरमाया अल्लाह उठा करके एक तराजू में रख दे। जलाल वाले के जलाल की कसम है, कुरान की एक आयत के पाए पासक नहीं। नारा तकबीर, नारा तकबीर, शान कुरान। अताजबून मिन दिक्कति साक़ैही, तुम इसकी पतली पिंडलियां देख के ताज्जुब कर रहे हो। मेरे मोहम्मद ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरे सहाबा, अगर इस बंदे की पिंडलियां खुदा ने नामा अमाल के अंदर रख दी ना, वो नामा अमाल सारी कायनात जिसमें रखी जाए तो यूं महसूस होती है जैसे अंगूठी का नग है, मक्खी का पर है, मच्छर का पर है, ककल बिन करीशतिन वाहिदा। हवाएं आती हैं, उड़ाती हैं, ले जाती हैं। वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी, अल्लाह जमीनों आसमान को टिशू की तरह अपनी उंगली पे लपेट के फूंक मार के हवा मंसूरा जर्रा बना के उड़ा देंगे। उस आलम में जब पूरी कायनात की एक राई और टके के बराबर हैसियत नहीं होगी। और मेरे सहाबा, अगर इसकी पिंडलियां अल्लाह ताला ने तराजू में रख के तोल दी तो उहद पहाड़ का वजन भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की पिंडलियां हैं और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कुरान से मोहब्बत करता है। ये ध्यान देने साडा भार बन जाए। सियासतदान उनको ऐसे ही मुस्कुरा के बुलाएंगे, न सदी न बुलाई, मैं लाड़े दी ताई, और यहाँ ये इन्विटेशन दे दे के आओ यार महफिल उसने किरात है, ओ यार आ जाओ। इस तरह का प्यारा माहौल कहाँ मिलता है? रूहानी माहौल, सुथरा माहौल, नफीस माहौल। आओ मैं आपको बताऊं वजन किस चीज से बनता है। क़यामत का दिन होगा, इमामुल हुदा ने फरमाया एक शख्स लाया जाएगा, मक्के से मदीने तक मोटा होगा, 40 मील तक, सिलसिला सहीहा की हदीस है, जुबान लंबी होगी, ओहद पहाड़ के बराबर एक दाढ़ होगी। इतना वजनी आदमी, इतना मोटा आदमी दुनिया में कहता था मेरा बड़ा वजन है, मेरा फुलां से ताल्लुक है, मेरा फुलां से ताल्लुक है। रहमते कायनात ने फरमाया, अल्लाह ने कायनात के सामने तोला, ला यज़ीनु इंदा रब्बिही जनाही बऊज़ा, उसका वजन मच्छर के पर के बराबर नहीं निकला। कुरान से ताल्लुक वाला आया, कुरान पढ़ने वाला आया। हमारे घरों के अंदर कुरान मजीद पड़ा हुआ है। रमजान सर पे कितने कुरान मजीद मुकम्मल फरमाए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे फरमाते हैं मेरे वालिद रोजाना 300 नफल पढ़ा करते थे। कितने 100 में 300 नफल। और जब पीठ पे कोड़े लगे, शदीद जख्मी हुए, उन दिनों में भी इमाम साहब 100 नफल पढ़ा करते थे। आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इशराक, इसके सारे नफल जमा कर लें, सुन्नतें जमा कर लें, तो आप इन तमाम तर सुन्नतों और फर्जों के अंदर 100 के करीब सजदा करते हैं। 50 के करीब आप रकात पढ़ते हैं। और एक रकत के अंदर अगर आप 3 आयात पढ़ें तो 50 को 3 से ज़रब दीजिए, कितना बन गया? 150 आयात, 150 लाइनें बनती और 288 लाइनें होती हैं। हजरात, हम एक एक आयत करके पढ़े तो साल के बाद 5-6 कुरान मुकम्मल हो जाते। जो पढ़ना ही ना हो, तो जो करनी ही ना हो। एक सूरत आएगी, जात सूरतुल मुल्क,
وخاصمت سورۃ الملک جھگڑا کرے گی. باقی یار بیلی بھج گئے نے, سارے فرار ہو گئے نے, ابا امی نظر نہیں آ رہے. جڑے آندے سی نا کہ میں جناب میری سر قربان کر سکتا, میں سر لوا سکتا, یفر المرء من اخی, سب فرار ہو گئے. غور فرماؤ, یہ بات توجہ سے سنو. یہاں دنیا میں کسی بندے سے غلطی ہوئی ہو نا, تھانے کچہری میں کیس ہوا ہو, تو کوئی معزز بندے درمیان میں پڑ جائیں نا تو سلو صفائی ہو جاتی. کہنے نے علاقے دے شریف پہ گئے نے, درمیان علاقے دے چودھری پہ گئے نے, فلاں شیخ صاحب پہ گئے نے, فلاں معززین پہ گئے نے, فلاں حاجی صاحب. پھر ان سے ہم تعلق بناتے ہیں. قیامت کے دن یہ تو نہیں آئیں گے جب انسان کو جہنم کا اعلان سنا دیا جائے گا, درمیان میں سورۃ الملک آ جائے گی. خاصمت اللہ سے جھگڑ رہی ہے. 30 آیتیں ہیں, پڑھتا تھا, محبت کرتا تھا, پیار کرتا تھا, جان جاتی تھی نہیں چھوڑتا تھا, بیمار تھا پیار کرتا تھا, نیند آ جاتی اٹھتا تھا, کفارہ ادا کرتا, وضو کرتا, خود کو سزا دیتا, 3 بار پڑھتا. شیطان اگلے دن سستی نہیں لاتا تھا, اگر سلا دیا تو 3 بار پڑھے گا, 1 بار ہی پڑھ لے تو ٹھیک ہے. مشارطہ کرتا تھا. امام غزالی نے فرمایا مشارطہ کرتا تھا, اپنے نفس سے شرط لگاتا تھا, اگر آج رات رہ گئی تو کل 4 بار پڑھوں گا. اور وہ کہاوت سچی ہے کہ ایک شیخ کی تہجد رہ گئی, وہ اتنا رویا کہ اگلے دن ایک بندہ لالٹین لے کے کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا یار تو بڑا نیک ہے, میری تہجد کے لیے رستے میں لالٹین لے کے کھڑا. اس نے کہا میں شیطان ہوں, رات تیری تہجد چھڑوائی ہے, تو اتنا رویا ہے کہ اللہ نے ہزاروں تہجدوں کا ثواب تجھے دے دیا. تو بھائی نہ چھڑ, تو پڑھ, تینوں میں اب جگایا کروں گا. مشارطہ جب ایک دن بندے کی رہے گی, اگلے دن 3 بار پڑھے گا, شیطان کی نسلیں بھی مل کر کے آپ کو قرآن سے غافل نہیں کر سکتے. ایسی تیسی شیطان کی قرآن پڑھنے والے کے قریب آئے, سورۃ البقرہ پڑھنے والے کے قریب آئے, فیصلے ہو گئے. امی ابا قریب نہیں آ رہا, سورۃ الملک آ گئی. خاصمت جھگڑا کرنے لگی. حتی ادخلت صاحبہ الجنہ, یہاں تک کہ اپنے پڑھنے والے کو جنت کا سرٹیفکیٹ دلوایا. ایک خوش وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, چھاڑا مارتا جا رہا ہے. وہ بندے آندے نے تو تا دوزخی سی, انہوں نے کہا بیچ سورۃ الملک پہ گئی ہے, قرآن پہ گئی, گل بن گئی ہے. قاری عبدالسلام صاحب نے گل بڑھ گئی ہے, گل بڑھ گئی. کس چیز سے میری بات بنی, کس چیز سے میری گل بنی, میری قرآن کے تعلق سے بات بنی. وہ جنہوں سورۃ ملک یاد ہوگی وہ دی گل بن جائے, تے جنہ بچے نے پورا حفظ کیتا ہے, سویر تو لے کے شام تک 20 وری سبق دہراندے نے, پھر سب کیے, پھر منزل ہے کم از کم آپ کا ایک بچہ ایک دن میں 20 پارے پڑھتا ہے. پیاس لگ جاتی ہے, استاد سے چھٹی مانگتا ہے, کہتا پہلے سبق تو رہا. قیامت کا دن ہوگا, یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاہب, قرآن مجید آئے گا, روشنی ہو جائے گی, بندے کے دل کے غم دور ہو جائیں گے. من انت, بندہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے, وہ آگے سے کیا کہے گا, انا القرآن, میں تیرا قرآن ہوں. اسہرت لیالک, میں تجھے راتوں کو جگایا کرتا تھا. سارے بولیں کیا کہے گا قرآن. میں اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ یہ جملہ یاد رہے. کیا ہم کبھی قرآن کے لیے جاگے ہیں؟ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ. قاری بلال صاحب, عبدالسلام صاحب, سچ مچ جی کرتا ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ پروگرام ہوا اور ہماری نیند قربان ہوئی, اور قیامت کے دن یہ دلیل اور گواہی بنے گی. اسہرت لیالک, میں تیرا قرآن ہوں. تیری رات کی نیند میری وجہ سے اڑ جاتی تھی, جب آ گئے ہو پھر خیر سمیٹے بغیر جایا نہ کرو. اللہ کائنات کے کام سدھار دے گا, اللہ عزتیں دے گا. حضرت نافع, انہیں عمر فاروق نے طلب فرمایا, تشریف لائے, پوچھا نافع مکے کا گورنر کس کو بنا کے آئے ہو, عزت والی کرسی پہ کس کو بٹھا کے آئے ہو؟ عبد الرحمن ابن ابزہ کو مکے کی گورنری سونپ کے آئے. اتنا اہم عہدہ عبد الرحمن ابن ابزہ کو دے کے آئے. کون ہے؟ مولا من موالینا, امیر المومنین, ہمارے غلاموں کا غلام ہے, ہمارے نوکروں کا نوکر. ایک نوکر کو عزت کی کرسی, سٹیٹر کی کرسی, مکے کا وقار اور مکے کی گورنری سونپ آئے. وجہ کیا ہے؟ حضرت نافع نے کیا فرمایا, هو قارئ لکتاب اللہ, اسے قرآن پڑھنا آتا ہے, اسے قرآن پڑھنا آتا ہے. لوگ حیران ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب ہو کے فرمایا, اما ان نبیکم فقد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. حیران نہ ہو, وہ تمہارے رسول نے فرمایا تھا جو قرآن سے محبت کرے گا اللہ عزتیں عطا کرے گا, جو اسے چھوڑے گا اللہ ذلیل کر دے گا. ساری کائنات آپ کی قبر پہ, کائنات کے
کے فانوس لے کے کھڑے ہو جائی روشنی نہیں ہوگی. ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ ہے, قبر میں روشنی نہیں ہوگی. ٹیکنالوجی اپنے اختتام تک پہنچی ہوئی ہے حضرات, روشنی نہیں ہوگی. روشنی قرآن کے نور سے ہوگی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی, جو بندہ قرآن کے لیے سینہ کھولے گا, شرح اللہ صدرہ, جس کے سینے کو اللہ لطافت بخشے, اللہ لذت بخشے, اللہ ذائقہ بخشے, جسے لطف آئے, جسے سرور آئے, کہے سبحان اللہ. قرآن نازل کرنے والے تو نے کمال کر دی. ہم فقیروں کو قرآن دیا, اپنا محبوب دیا, اتنے اچھے قاری دیے, میرے بچے کو قاری قرآن بنایا. اور دیوبند مکتبے فکر کے ایک عالم دین نے بڑے مجمع کے اندر حافظ قرآن کی جوتی منگا کر کے چومی. حضرات جس مکتبے فکر کا شیخ حافظ قرآن, اس نے کہا مینوں نہیں پتا یہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے, یہ سائنسدان کا بیٹا, یہ سیاستدان کا بیٹا, اللہ کی قسم میں اس کا جوتا اس لیے چوم رہا ہوں, اس نے قرآن حفظ کیا. ان کا نظریہ ہے, اس نے اپنے عقیدے کے مطابق یہ بات بیان کی. کہنے لگا مجھے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے, میں ان جوتوں کے ساتھ اس بچے کو قبرستان میں لے کے جاؤں. قبرستان کے اندر جتنے مردے دفن ہیں, اس کے قدموں کا حیا کر کے اللہ قبر کا عذاب روک دے. ہم اس طرح کی عزت کرتے ہیں. پچھلے دنوں ہم اوکاڑا میں گئے, ہم نے ایک بزنس مین کا گھر دیکھا جس نے مہمان خانے پہ 18 کروڑ روپے لگایا. اتنا سارا میز تھا, اس میز کے اوپر تقریباً کوئی 30-35 لاکھ کے پرفیوم پڑے ہوئے تھے. دل میں یہ بات آئی کہ اللہ اس طرح کا ہمیں جنت میں چاہیے. قاری عبدالسلام صاحب بھی تھے, سعید اللہ صاحب بھی تھے, سب کے دل میں یہ بات آئی. اس نے رات ہمیں وہاں ٹھہرا لیا, محبت کی. قاری سعید اللہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں. اس نے اگلے دن ایک کمرہ کھولا. حضرت قاری عبدالسلام صاحب وہ پورا مکان اس کمرے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا. میں دبئی میں گیا, میں نے بیرون ممالک کے سفر کیے, سعودیہ کے اندر میں نے کئی دوست و احباب سے ملاقاتیں کی, لیکن اللہ کی قسم اس طرح کے خوبصورت محلات نہیں دیکھے جتنا پیسہ اس نے لگایا. لیکن جب وہ کمرہ کھولا تو پچھلا سب کچھ بھول گیا. کہنے لگا حضرت یہ میں نے شعبہ حفظ کی کلاس بنائی ہے, یہ میں نے شعبہ حفظ کی کلاس بنائی ہے, آپ دعا کیجئے, افتتاح کر دیجئے. پھر خود ہی کہنے لگا کیا جو بزنس مین مسجدوں کی انتظامیہ ہیں ان کے بچوں کے لیے خوبصورت کمرہ نہیں ہے, ان کے بچوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, شعبہ حفظ کے بچے کو پلاسٹک کی پھٹی کیوں دیتا ہے؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تمہیں مگر نہیں آتی. جنت الفردوس کے خواب دیکھتے ہو, مدرسوں کے لیے زکات دے کے سمجھتے ہو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. حضرات یہ محبت کے سودے ہیں, آج پیار کرو گے قرآن تمہارا انتظار کرے گا. من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. جس نے قرآن کو پسے پشت پھینکا ہوگا, قرآن دھکے مار کے, رسول اللہ کی زبان حق ہے, لا ریب ہے, بے عیب ہے, جو فرمایا حق فرمایا. جدھر دیکھ کے کہا صبح ہے صبح ہو گئی, جدھر دیکھ کے کہا اندھیرا ہے اندھیرا ہو گیا. ابریسیا مطلع عالم سے چھٹ گیا, ظلمت شکست کھا گئی, پانسا پلٹ گیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں سے زنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا. قرآن آیا تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان قرآن. ابھی نماز عشاء کے لیے اس مرکز میں جانا ہوا جہاں بچے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور فرشتے رحمت کے پر بچھاتے ہیں. کوٹھی بنگلے میں اللہ کی قسم فرشتے نہیں آتے. آخری حدیث سنو, بات کو دل میں جگہ دینا, قیامت کے دن کام آئے گی. ڈھونڈ کے دعا دو گے ہم موت پہ یقین رکھتے ہیں, مرنے کے بعد اٹھنے پہ یقین رکھتے ہیں. یہ بچے ہمارے کام آئیں گے, یہ طلبہ ہماری نسلوں کا صدقہ جاریہ بنیں گے. یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ ہمارا سرمایہ ہے. نماز پڑھ رہا تھا عشاء کی, دعا کر رہا تھا, اللہ کسی اہل دل کو بھیج, جس طرح کا اس نے اپنا بیڈ روم بنایا ہے اس طرح خوبصورت تیرا گھر بنا دے. تیرے وعدے ہیں کہ تو جنت کے محلات دے گا,
رحمت کائنات نے فرمایا دنیا کا امیر ترین گھر ہو، سب کچھ ہو، اگر وہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا کل بیت الخرب و جنگل ہے، الوؤں کا اڈا ہے، وہاں زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھا کرو۔ جن گھروں کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں زندہ نہیں بلکہ مردہ رہتے ہیں۔ جھونپڑی ہو، کٹیا ہو، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے۔ عرش والے کے نزدیک اس کٹیا اور جھونپڑی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس جھونپڑی کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا یا اہل الارض انتم تتراءى النجوم فی السماء، تم آسمان پہ ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو۔ ستارے تو زمین سے اربوں گنا بڑے ہیں، سیارے تو زمین سے کھربوں گنا بڑے ہیں، وہ تمہیں چھوٹے سے نظر آتے ہیں۔ جب اتنی بڑی چیز چھوٹی سی نظر آتی ہے تو زمین اور زمین پہ چھوٹا سا ملک اور چھوٹے سے ملک کا ہمارا یہ صوبہ، پھر ہمارا ضلع، چھوٹا سا شہر اور چھوٹا سا گھر، وہ کیسے نظر آئے گا؟ لیکن رحمت کائنات نے فرمایا ہاں جس طرح آسمان کا سب سے چمکتا ستارہ تم دیکھتے ہو، اسی طرح اس محفل کو آسمان کے لوگ چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ روشنی کس چیز سے آئے گی؟ بولیے میں بات مکمل کروں اور اپنے مشائخ کو دعوت دوں، کس چیز سے آئے گی؟ اونچی آواز سے لو بھائی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کو قرآن کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے وقف کریں گے، قرآن پڑھنے والوں سے پیار کریں گے، وفا کریں گے، احترام کریں گے۔ اپنے گھر کا صاف کھانا، آپ کو ایک جاتا جاتا قاری قرآن، حافظ قرآن بچے کی کرامت بھی سنا دوں، یہ کام آئے گی۔ میرے پاس ایک ساتھی آئے، اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے، کہنے لگے حضرت ہمارے گھر کے اندر سب کچھ ہے، رحمت نہیں نوست آنکھوں سے نظر آ رہی، بیوی مجھ سے بیزار، میں بچوں سے بیزار، 24 گھنٹے منہ کے اوپر شیطانی کے چھائی ہوئی، دل افسردہ، طبیعت میں خرابی، پریشانی ہی پریشانی، حضرت کوئی نسخہ بتلائیے۔ میں نے کہا آج تک کبھی حافظ قرآن کو گھر میں بلایا ہے؟ ہم بٹھا کے سورۃ یاسین پڑھانے کے تو قائل نہیں، لیکن مہمان نوازی سے تجھے کس نے روک رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا تھا، او میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن سیکھنے کے لیے آئے، اے میرے ابو بکر تو نے اس کی مہمان نوازی کیا کرنی ہے، قاری قرآن کا، حافظ قرآن کا میزبان ہے میرے صدیق، تو نے منع کرنا ہے۔ امیر المومنین نے پابندی لگا رکھی تھی، کوئی قرآن سے محبت کرنے والا آئے کسی کو مہمان نوازی کی اجازت نہیں، اس کی مہمان نوازی صدیق خود کرے گے۔ کبھی کی ہے؟ کہنے لگا نہیں، رواج نہیں۔ میں نے کہا ڈالتے ہیں۔ کبھی کسی بچے کو لے جاؤ تو جو چیز ممکن ہو سکے اسے کھلاؤ، کرامتیں دیکھو، دعا کا نہ کہنا، ہاتھ نہ اٹھوانا، وہ خوش ہو کے تیری چوکٹ سے آ گیا، اللہ کی رحمتیں وہاں ڈھونڈ ڈالیں گی، کرم اترے گا، رحمتوں کی عنایات برسے گی۔ وَاجْتَمَعَ قَوْمٌ بَيْتٌ مِّن بُيُوتٍ يَتَذَاكَرُونَ الْقُرْآنَ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ إِنَّ مِنَ النَّاسِ أَهْلِينَ، لوگوں میں سے کچھ اللہ کی فیملیاں ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ فیملی سے پاک ہے۔ فرمایا ہاں پاک ہے، لیکن اللہ جب اعزاز دینے پہ آتا ہے تو اللہ قرآن پڑھنے والے کو اپنی فیملی کہہ دیتا ہے۔ اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، قرآن پڑھنے والے اللہ کی فیملی، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کبھی کسی کو بلاؤ، کہتا بچوں کے رشتے کے حوالے سے پریشانی۔ میں نے کہا سب تیری پریشانیاں، سب ٹینشنیں اللہ دور کر دیں گے۔ وہ کسی مدرسے میں گیا، بچوں کو اس نے دعوت دی، قاری صاحب نہ مانے، میری بات ہوئی، میں نے کہا بھیجو، یہ کچھ علاج چاہتا ہے، اسے قرآن کی کرامت دیکھنے دو۔ بچے گئے، اس نے محبت سے جو ان کی مہمان نوازی ہوئی، میں نے بچوں سے شاید پوچھا اگر بھولوں نہ تو اس نے میرے خیال میں خوشی سے ایک سموسا 2-3 بچوں کو اور ایک چائے کا کپ پلا دیا۔ مرکزی جامع مسجد اہل حدیث میاں چنو میں اس سے اگلے جمعے جب وہ بندہ آیا، دنیا سے چلا گیا، فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم قاری صاحب ہم تو بھولے ہی رہے، لوگ دنیا کے بابوں کے گرد چکر کاٹتے ہیں، ہمیں ان کی کرامتیں معلوم ہو تو ہم پیر دھو کے پیئیں۔ میں کہا اگر دھو کے پی لو تو یہ بہت بڑی بات نہیں، اللہ کے فرشتے ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا قاری صاحب اللہ نے سکون کرتا، کی کہنے لگا اللہ نے سکون کرتا، مہربانیاں کرتی ہیں، لگتا سی جی میں کوئی جادو دا جال چھایا ہے۔ بچے قرآن پڑھنے والے آئے نے، اللہ تعالیٰ نے انہوں دے آن دے نال مہربانیاں کر، تو اپنے گھر کی کبھی ایک خوبصورت ڈش بنا کے
بچوں کے پاس. میں لاہور کے اس بزنس مین کو جانتا ہوں جو کینسر کا مریض ہو گیا, دنیا کے امیر ترین ہاسپٹلوں سے علاج کروایا. ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ جا حافظ قرآن کے ساتھ بیٹھ کے اس کی پرات کے اندر کھانا کھا. اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنا بڑا بزنس مین سیکورٹی گارڈ بچوں کے ساتھ انہیں کی پرات میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور کہنے لگا مجھے سکون آ گیا ہے, مجھے سکون محسوس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہوگو تزن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. خدا نے کائنات کی عزتیں اور سکون اس قرآن کے حروف کے اندر چھپا رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے, قرآن سے پیار کرنے والا دل دے. ان طلباء قرہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق دے, انہیں سلیوٹ ماریں, ہمیشہ انہیں عقیدت کا سلام کریں, انہیں احترام دیں. یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں, ان سے دعائیں لیا کریں, انہیں مسکراتی جبیں سے دیکھا کریں. اللہ اس ادارے کو آباد رکھے. حضرت قاری بلال صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے. جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے والدین کے لیے انہیں توشہ آخرت بنائے. جس انتظامیہ نے تعاون کیا, کسی بندے نے دعا دی ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت اور سرخروئی نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری عظیم اختر صاحب یوں بلند